حي على الفلاح. والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آخرت کی تیاری کیسے کریں، یہ عنوان بہت اہم عنوان ہے اور عام طور پر آج کی دنیا میں نیگلیکٹڈ ٹاپک ہے، یا آپ اس کو ایسا کہہ لیں کہ اس طرح کے عناوین پر گفتگو کرنا لوگ کچھ اچھا سمجھتے نہیں ہیں آج کے دور میں. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو، آپ کے منتظمین کو، کہ وہ عناوین اور وہ موضوعات جو ہماری آخرت سے وابستہ ہیں، جو ہماری جنت و جہنم سے وابستہ ہیں، جو ابدی زندگی سے وابستہ ہیں، وہی اصل ہمارا سرمایہ ہے. تو ہم آخرت کی تیاری کیسے کریں، میں چند باتیں آپ کے سامنے اس پر رکھنے کی کوشش کروں گا اس سلسلے میں. اس کے لیے پھر آپ سوال جواب کا موقع آپ کے لیے رہے گا. آخرت کیا ہے اور آخرت کی تفصیلات کتاب و سنت میں کیا ہے، اس پر میں گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ زیادہ وقت اسی پہ گزر جائے گا. عملی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں، آخرت کی تیاری ہم کیسے کریں، اس سلسلے میں چند باتیں، اس لیے کہ ساری باتیں تو اس وقت کرنا ممکن نہیں ہے، چند باتیں میں آپ سے اس وقت کرنا مناسب سمجھتا ہوں. آخرت کے بارے میں ہم یہ بولتے رہتے ہیں کہ آخرت ہی اصل چیز ہے، جو کامیاب ہو گیا وہ وہاں کامیاب ہو گیا، جو ناکام ہوا وہ وہاں ناکام ہو گیا، یہ ہم بولتے رہتے ہیں. لیکن تیاری کے سلسلے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آخرت کے سلسلے میں ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ ہم آخرت کے سلسلے میں اپنے دل کی گہرائیوں میں یقین کی حد تک ایمان کو مضبوط کریں. سورج نکلا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، پیڑ پودے اگے ہوئے ہیں، جیسے اس کو دیکھ کر کے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، اسی آخرت کے سلسلے میں ہمیں یقین ہونا چاہیے. اس کو پہلے بڑھانے کی ضرورت ہے. آدمی اگر یہ بنیادی چیز اپنے اندر نہ پیدا کرے تو پھر وہ تیاریاں جو کرتا ہے وہ بے نور اور بے رونق تیاریاں ہوتی ہیں. کچھ آدمی وظیفہ پڑھ لے، کچھ دعائیں پڑھ لے، کچھ استغفار کر لے، کچھ لوگوں کی خدمت کر لے، یہ ساری چیزوں میں کوئی رونق نہیں ہوتی. اس لیے رات کی تنہائی میں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعتاً مجھے آخرت پر یقین ہے کہ مرنے کے بعد اٹھوں گا اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گا. تو قرآن یہ بیان کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل هذه سبیلی، آپ کہہ دیجئے میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کی بنیاد پر. بصیرت کہتے ہیں یقین کی سرحدوں سے جب آدمی آگے نکل جائے تو ایک جو نور دل میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں بصیرت.
یعنی المومن ينظر بنور اللہ، مومن اللہ رب العزت کے نور سے دیکھتا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں اور میرے جو متبعین دعوت دے رہے ہیں یا بلا رہے ہیں تو بصیرت کی بنیاد پر بلا رہے ہیں، ہمیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور اس کے بارے میں پوری معلومات ہماری پختہ ہیں اور اس میں کوئی ایج پیچ نہیں ہے۔ تو جس آخرت کے بارے میں ہم تیاری کرنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس آخرت پر ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشہور حدیث میں آپ نے فرمایا، بہت مشہور حدیث ہے آپ کی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ذہین شخص وہ ہے، چالاک وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو حاصل کرے اور موت کی بعد والی زندگی کے لیے کام کرے۔ تو چالاکی تو آج دنیا کی نظر سے آپ دیکھیں تو بہت ذرا کمانے والا، زمینیں خریدنے والا، بزنس ڈیولپ کرنے والا، بہت کچھ آگے بڑھنے والا، یہ چیزیں منع نہیں ہے دین اسلام میں، لیکن اس کا جو مقام ہے اس مقام پر آدمی رکھے، پوری دنیا اس کے قدموں پر ہو، اس کی نظر آخرت پر ہو، مال و اسباب کما رہا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہو، لیکن اس کے ذریعے جنت کیش کر رہا ہو۔ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے جو مال سے محبت کی ہے وہ اللہ کی یاد کے لیے کی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا فوکس چینج ہونا چاہیے۔ فوکس جو لفظ آیا ہے وہ اصلاً جب آپ تاریکی میں کوئی ٹارچ جلاتے ہیں، پاورفل ٹارچ، تو جہاں وہ اس کا فوکس پڑتا ہے وہاں کی چیز ذرا واضح نظر آتی ہے، اور جو اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کنارے کنارے وہاں روشنی ہوتی ہے لیکن وہ چیزیں بہت واضح نظر نہیں آتی۔ تو فوکس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چیزیں روشن رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت تیار کی تھی، ان کا امتیاز یہ تھا کہ ان کے پاس آخرت فوکس تھی، دنیا فوکس نہیں تھی۔ اور قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تمہاری جو زندگیوں میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا ہے تو اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، پریفر کرتے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے ہمیشہ۔ یہ تو صحابہ کرام کا فوکس آخرت، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدل ڈالا، ایک غیر معمولی انقلاب آ گیا۔ ایک بڑا سیرت نگار عربی کا لکھتا ہے رائٹر کہ کوئی صحابی اگر موجود ہوتا آج کے زمانے میں تو ہم میں سے کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا، اس لیے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں ایک آگ لگی ہوئی تھی جنت کے حصول کی، آخرت میں کامیابی کی۔ تو بعض سیرت نگاروں نے تو لکھا ہے کہ اگر تم ان کو دیکھتے، وہ ہم کو دیکھتا تو ہم میں سے کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا، اس لیے کہ ہماری جو ساری تگودو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے اتنی نہیں ہے، لیکن تم اگر ان کو دیکھتے تو تم ان کو مجنون سمجھتے، جیسے وہ اس دنیا کے لوگ ہی نہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ انہوں نے پوری دنیا کا سودا کر لیا، بیوی، بچے، مال، اسباب، نخلستان، جو کچھ اثاثہ تھا۔ یعنی سفر ہجرت کے موقع پر جب حضرت صہیب رومی جن کی کنیت ابو یحییٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ جا رہے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تلواریں بھی بناتے تھے اور ریئل اسٹیٹ کا بھی کام کرتے تھے، زمینوں کو خرید و فروخت کا بھی کام کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پورا اثاثہ لے کے نکلے تھے، لیکن مشرکین مکہ نے ان کو روک لیا، اور جب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سب تم اگر لے لو اور مجھے چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگر یہ سب مجھے دے دو تو جانے دیں گے تمہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو اطلاع ہو گئی، اور آپ نے جب ان سے ملاقات ہوئی تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا ربح البیع ابا یحییٰ، ابو یحییٰ بہت ہی فائدے کا تم نے سودا کیا ہے، اللہ رب العزت کو بہت پسند آیا۔ ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، بندوں میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنی جانوں کو سودا کر لیتے ہیں اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے، اور اللہ رب العزت تو رؤوف ہے، بندوں کے ساتھ رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ پہلو بہت اہم ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا فوکس آخرت تھا، تو پھر کیا ہوا، مادیت کی آندھی چلی، خواہشات نفس کا طوفان اٹھا،
اور پھر آخرت سے دنیا فوکس ہو گئی ہماری. ہم کہیں نہ کہیں سوچتے ہیں تو دنیا کے لیے، سوچتے ہیں تو اپنے مستقبل کے لیے، سوچتے ہیں تو بیوی بچوں کے راحت اور آشائش کے لیے. آخرت کے بارے میں اتنی فکر مندی ہمیں ہے نہیں ہے، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو رویہ ہے دنیا کے سلسلے میں، تو دنیا کو بھی سمجھنا چاہیے. یہ بہت بڑا مقولہ ہے نا کہ الاشیاء تعرف بأضدادها، چیزیں اپنے ضد سے سمجھی جاتی ہیں. تو آپ دنیا، اگر ہم جس میں ہماری طبیعت تھوڑی لگتی ہے، دنیا کے بارے میں اگر ہم غور کریں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یعنی جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اللہ رب العزت. ہم اسمارٹ فون خریدنے جاتے ہیں، آئی فون خریدنے جاتے ہیں مارکیٹ میں، یا کوئی ٹیکنیکل چیز خریدنے جاتے ہیں، کوئی انسٹرومنٹ خریدنے جاتے ہیں، تو اس کی گائیڈ بک ہوتی ہے، اس کی بروشر ہوتا ہے اس کے ساتھ. ایسے استعمال کرنا ہے، اس کو چارج ایسے کرنا ہے، یا اس میں پیٹرول یا ڈیزل ایسے ڈالنا ہے، آپریشن ایسے کریں گے تو ٹھیک ہوگا، ورنہ وہ بیکار ہو جائے گی چیز. تو اس پوری کائنات کو جو بنانے والا ہے، اس نے اس کائنات کے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو اگر دنیا کے بارے میں ہم تھوڑا سا جان لیں تو آخرت کی تیاری تھوڑا آسان ہو جائے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہاری اجرتیں پوری تمہیں دے دی جائیں گی. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّاسِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ تو کامیاب ہو گیا. میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اب ہے وہ آیت کا ٹکڑا اب آ رہا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. یہ کون کہتا ہے؟ جس نے دنیا بنایا. دھوکا سمجھتے ہوئے بھی ہم دھوکے میں پڑے رہتے ہیں. یہ اصل عنوان ہے تیاری کے سلسلے میں. اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے بارے میں کیا فرمایا، اس کو اپنے سامنے ہم کو رکھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ یہ بھی کہا کہ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، کہ اگر یہ دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک مچھر کی کیا حیثیت، تو مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقى الله منها كافرا شربة، تو اللہ رب العزت کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا. اب دیکھیں کافر، مشرک، طاغوت کے علمبردار، اللہ کے نیک بندوں کو ستانے والے پوری دنیا میں کیسا گھومتے پھر رہے ہیں، کیسا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آشائش زندگی میں ہیں، سب کچھ ان کو میسر ہے. تو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی کھا لو پی لو چند دنوں کے لیے، لیکن والعاقبۃ للمتقین، عاقبت تو متقین کے لیے، اور یہی ہمارا ایمان بھی ہے اور یہی ہماری آزمائش بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ما انا فی الدنیا الا کراکب، دنیا میں تو ایسی ہوں جیسے گھڑ سوار. استظل تحت الشجرہ، جو ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، تو مراح وترکہ، پھر اٹھا اور کپڑے اس نے جھاڑے اور وہ چھوڑ چھاڑ کے وہ چل دیا. تو ہمارا جو رویہ ہے دنیا کے بارے میں، اس لیے زیادہ طبیعت ہماری لگ جاتی ہے کبھی کبھی، اس لیے کہ ہمارے اندر اس طرح کا ایمان نہیں ہے جیسا ایمان ہونا چاہیے، اور جس ایمان کی بات کتاب و سنت میں کہی گئی ہے. تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کے سلسلے میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان شعوری ہونا چاہیے. آپ اندازہ کیجئے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ایمان بس روایتی ایمان ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ لکھا ہے کہ جب میں نے قرآن پڑھ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ لیا، سنت کا مطالعہ میں نے کر لیا، تو مجھے ایسا جھٹکا لگا جیسے میں اب تک مسلمان نہیں تھا، آج مسلمان ہوں. تو یہ جو ایمان ہے، یہ بہت ہی عظیم چیز ہے. تو ایمان کا سلسلہ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا آخرت پر، اتنی ہی زیادہ اس کی تیاری ہو سکے گی. آپ اندازہ کیجئے کہ ہم جس پر ایمان لاتے ہیں
وہی تو ہے آخرت پر پکڑنے والا، وہی تو ہے حساب و کتاب لینے والا، وہی تو ہے جنت و جہنم کا فیصلہ کرنے والا، ابدی زندگی کا سامان کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں ہماری معرفت کیا ہے، ہم اللہ رب العزت کو کتنا جانتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہے کہ اتنا عظیم ہے۔ سارے جو پانی ہیں اس زمین پر وہ سب روشنائی بنا دی جائیں، درخت قلم بنا دیے جائیں، 7 ٹائم ملٹیپلائی کر دیے جائیں، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں۔ ماں کے پیٹ میں وہی پرورش کرنے والا، پیدائش کے مرحلے سے وہی گزارنے والا، اور جناب کسی لائق بنانے والا، اپنی نعمتیں نوازنے والا، موت دینے والا، قبر میں ڈالنے والا، حشر میں حساب و کتاب لینے والا، جنت و جہنم کے فیصلے کرنے والا، وہی تو ہے۔ تو اللہ رب العزت کی معرفت ہمارے پاس کتنی، تو یہ آخرت کا جو ایمان ہے وہ اصلاً اللہ رب العزت کی ایمان کا تتمہ ہے، اسی سے جڑا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی معرفت ہمارے پاس کتنی ہے، اس کو اپنے سامنے ہمیں رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگیاں کیا اس ایمان کے ذریعے گزر رہی ہیں۔ میں تو نو مسلم جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو اپنے سے 1000 گنا اچھا سمجھتا ہوں، اس لیے ابا اور اماں کا ایمان، یہ ماں باپ کا ایمان یہ چلنے والا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا جو پورا کچا چٹھا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے، اس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ تمہارے ماں باپ کا ایمان کام آنے والا نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے فرمایا کہ میری پھوپھی اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں خود کام کرنا ہوگا۔ تو یہ جو معرفت کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، یہ بہت اہم ہے، اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور ہم جتنا اس کو اپنے سامنے رکھیں گے اتنی ہی زیادہ ہماری زندگی میں نکھار پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ اصل چیز کو سمجھنا ہے اور اس کے سلسلے میں اپنے آپ کو جاننا ہے۔ آپ اندازہ کریں، میرے پاس موقع نہیں ہے کہ میں اس سلسلے میں کچھ آپ کو مثالیں دے سکوں، لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہوں۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کے پاس بھیجا تھا، اور آپ کی تمنا یہ تھی کہ یہ بھی ایمان لے آئے، گرچہ وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے لیکن وہ بھی ایمان لے آئے، آپ کی یہ تمنا تھی۔ لیکن ہوا کیا، اس نے حضرت حبیب کا ایک ہاتھ کاٹا، دوسرا ہاتھ کاٹا، ایک پیر کاٹا، دوسرا پیر کاٹا، جب ایک ایک ہاتھ کاٹتا، ایک ایک عضو کاٹتا، وہ یہی کہتا تھا کہ اب یہ بتاؤ کہ کیا میں جھوٹا ہوں اور محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت حبیب یہی کہتے تھے کہ تو جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب تک وہ بول سکتے تھے وہ یہی کہتے رہے۔ میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ وہ کون سا ایمان تھا، کون سی چیز تھی جس نے ان کو اس درجے پر آگے بڑھایا۔ وہ شہید ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی وہ کتابوں میں موجود ہے، آپ کی آنکھوں سے میں آنسو تھے۔ لیکن ماں کو جب اطلاع ہوئی کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ برتاؤ ہوا ہے، وہ شہید ہو گئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو ماں نے کوئی وابلہ نہیں کیا، ماں نے کوئی نوحہ نہیں کیا، ماں نے کہا کہ میں نے پالا ہی اسی لیے تھا۔ تو باپ، ماں اور بیٹے، ان کا جو ایمان تھا، یہ ایمان کس پہلو سے تھا؟ وہ عزیمت پر عمل اس لیے کرتے تھے کہ آخرت بن جائے، سنور جائے۔ تو جنت کی تیاری اگر ہمیں کرنی ہے تو بس اوقات ہمیں رخصتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، عزیمت پر عمل کرنا چاہیے۔ رخصت تو امت کے کمزور ترین شخص کے لیے ہے۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، جنت نہیں، فردوس میں بھی فردوس اعلیٰ عطا فرما دے، لیکن اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اس کی تیاری یہی ہے کہ تم عزیمت پر عمل کرو۔ عزیمت پر عمل کرنے والوں کو فردوس اعلیٰ میں مقام ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جو عظمت اور اس کی معرفت، جس کے پاس آخرت ہے اور جو فیصلے کرنے والا ہے آخرت، اس اللہ رب العزت پر بے پناہ ایمان۔ دیکھیں، ایمان کا بڑا مقام ہے یقین، اور یقین کے معراج ہے اخلاص۔ اس وقت موقع نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے۔ تو اللہ رب العزت پر جب ہمارا ایمان ہو بے پناہ، جو آخرت دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہونا فطری ہے۔
دیکھیے آخرت بن نہیں سکتی اگر اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت نہ ہو. اگر ہم آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت ہونی چاہیے. قرآن میں ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری پوری زندگی جس کے لیے ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محرم باتی رب العالمین، اس اللہ تعالیٰ سے ہم کتنا محبت کرتے ہیں. کیا ہم اس اللہ رب العزت کو اپنے ساری زندگیوں سے زیادہ مانتے ہیں؟ اس نے تو اپنے حبیب سے محبت کرنے کی جو بات کہی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ تو ساری کائنات، سارے انسان، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم محبوب نہ بنا لیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. لیکن اللہ رب العزت کی محبت کے تابع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اللہ رب العزت کی جو محبت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کروڑہ درجہ زیادہ بڑی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ ہمیشہ ہمارے ذہن و دماغ میں رہے اور اللہ کے محبت میں ہم ڈوبے. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر آخرت کا تصور اور آخرت کے کامیابی کا تصور ہو نہیں سکتا. آپ حضرات ان سب پہلوؤں پر مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف یہ بات بتاؤں کہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ٹریبیونل کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ اگر ایک جملہ جمال عبد الناصر سے معافی کا لکھ دیں تو عمر قید میں بدل جائے گی ان کی سزا. لیکن ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور یہ کہا کہ میں اگر معافی مانگ لوں تو کتنا زندہ رہوں گا، 5 سال 10 سال 20 سال مجھے موت آئے گی نا. اللہ رب العزت سے میں نظریں کیسے ملا؟ سید قطب، تم نے زندگی بھر میرے کلام کی تشریح لکھی، میری کبریائی لکھی تم نے، اور جب میرے راستے میں قربانی دینی ہوئی اور میرے محبت کا امتحان ہوا تو تم نے معافی مانگ لی. سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت سے نظریں کیسے ملا؟ تو محبت بہت اہم ہے، اور اللہ رب العزت سے جب آدمی ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت راستے ہموار کر دیتا ہے. عشق کے مراحل میں وہ بھی وقت آتا ہے، آفتیں برستی ہیں، دل سکون پاتا ہے، آزمائشیں دل سخت ہی صحیح لیکن یہ نصیب کیا کم ہے کوئی آزماتا ہے. اللہ رب العزت ہر شخص کو نہیں آزماتا، جس کی آخرت بنانا ہوتا ہے اس کو آزماتا ہے. اور شہداء ہر جگہ تھوڑی پیدا ہوتے ہیں. اللہ رب العزت جن کو اعزاز بخشنا ہوتا ہے، جس گھر کو بابرکت بنانا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان گھر میں شہداء متعین فرماتے ہیں. اور یہ سعادت، یہ جو سعادت ہے یہ بزور بازو نہیں ملتی، یہ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ملتی ہے. تو یہ جو بات ہے یہ بہت اہم ہے دوستوں اور ساتھیوں. اس سلسلے میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، سعد بن غزیہ کی جو محبت ہے وہ کیسی تھی. آپ دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں ہے یہ لوگ. ایک خاتون نے جو غزوہ احد میں یہ خبر عام ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ انتقال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے، تو وہ بس شاہراہ پر آ گئی اور پوچھ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ ایک نے کہا کہ تمہارے بھائی شہید ہوئے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. دوسرے قافلے نے کہا کہ تمہارے ابا شہید ہو گئے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. تیسرے نے کہا کہ تمہارے جناب شوہر شہید ہو گئے، لیکن ان کا کیا معاملہ تھا؟ اس لیے کہ یہ جو محبت تھی نا، وہ ساری چیزوں سے زیادہ محبت. اگر اللہ سے نہیں ہے، اس کے رسول سے نہیں ہے، تو آخرت کیسے بن سکتی؟ میں بہت لمبی تقریر کر سکتا تھا آپ کے ساتھ، بہت سارے نکات پیش کر سکتا، میں فنڈامنٹلز بیان کر، اس کے بغیر ہو نہیں سکتی، گاڑی چل نہیں سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا تو کہا کہ کل مصیبت جلل بعد یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد اب ہر مصیبت ہیچ ہے. میرے لیے تو میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میری طبیعت غیر ہونے لگتی ہے. میں آپ تو سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اس پر غور کریں. آخرت کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے تعلقات،
ساری وابستگیاں، ساری محبتیں، ساری مصلحتیں سب سے کرارہ کش ہو کر کے اللہ اس کے رسول کی طرف ہو جائے تو آخرت بنتی ہے پھر۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی اور تمہارے شوہر، تمہارا خاندان، تمہارے مال جس کو جمع کر کے رکھا ہے، تمہاری وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا خطرہ ہے، لاک ڈاؤن میں دیکھیے کیا کچھ ہوا، تمہاری وہ حویلیاں جس کو تم بہت عزیز رکھتے ہو، یہ ساری چیزیں تم کو زیادہ محبوب ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، وہ جہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں اسٹرگل سے۔ ہم اللہ کی محبت میں کام کر رہے ہیں۔ میرے پاس موقع نہیں ہے، نہیں تو آپ کے سامنے بیان کرتا کہ صوفیہ کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ میرے مالک تو خوش ہو جائے، جنت کی مجھے فکر نہیں ہے، فکر ہے تیری رضا کی۔ اللہ خوش ہوگا تو جنت دیتا ہے، بادشاہ خوش ہوتا تو نوازتا ہے۔ ہم جنت کے لیے کام نہیں کر رہے، ہم تو تجھ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ تجھ سے ٹوٹ کر کے محبت کرتے ہیں۔ تو تیری محبت کے لیے میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ تو رضا الہی فراہ آخرت کی تیاری کے لیے ضروری یہ ہے کہ ٹوٹ کر کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور اللہ رب العزت کے راستے میں قربانیاں دی جائیں، اللہ کی رضا کے لیے دی جائے، اخلاص کے ساتھ دی جائے، واہ واہی کے لیے نہیں، شہرت طلبی کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، خود پسندی کے لیے نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب اللہ پر ایمان آدمی لاتا ہے اور اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے اسی والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کو یاد کرتا ہے۔ آدمی بیوی سے محبت کرتا ہے تو اس کو 2-4 مرتبہ فون کرتا ہے، بچوں سے محبت کرتا ہے ان کی خیریت معلوم کرتا ہے، بزنس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، یاد کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ صبح اٹھتے ہیں اپنے بزنس کے لیے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس سے آدمی محبت کرے گا اس کی یاد اس کے دل میں ضرور ہوگی، یہ فطری چیز ہے۔ اللہ رب العزت کو ہم کتنا یاد کرتے ہیں؟ آخرت کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو ٹوٹ کر کے یاد کریں۔ اسی لیے قبر میں تو وہی ساتھی ہے نا، حشر میں امتحان لینے والا وہی ہے، جنت جہنم کے فیصلہ کرنے والا وہی ہے نا، اس کو بھول کر کے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرو۔ عرش الہی کا سایہ ہوگا اور اس میں 7 طرح کے لوگ ہوں گے، اس میں فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا فضرفت عیناہ، اللہ رب العزت کو تنہائی یاد کرے اور اس کی آنکھیں چھلک پڑے۔ یہ ہے جنت کی، یہ ہے آخرت کی تیاری۔ ہم کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، بسا اوقات بیوی بھی نہ دیکھ رہی، بیوی کو شوہر بھی نہ دیکھ رہا، کچھ لمحات تو ہماری زندگی میں ایسے آنے ہی چاہیے کہ رجل ذکر اللہ خالیا فضرفت عیناہ، اللہ رب العزت کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں چھلک پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جب اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے سلسلے میں ہمیں حسن ظن کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي، اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اگر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل میں یاد کرتا ہے۔ ہماری عظمت کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کتنا اوپر اٹھ جاتے ہیں، کتنا اوپر اٹھ جاتے ہیں، اس سے بھی اوپر اٹھنے کی کوئی اور مثال ہو سکتی؟ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر وہ کسی مجلس میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے اچھی مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔
مجھے یقین ہے کہ ہماری یہ آن لائن میٹنگ ہی صحیح، ہم اللہ رب العزت کو اس مجلس میں یاد کر رہے ہیں، اللہ رب العزت انشاءاللہ ضرور ہم کو فرشتوں کے مجلس میں یاد کر رہا ہو۔ وَإِنْ أَتَانِي بِشِبْرٍ أَتَيْتُهُ ذِرَاعًا، ایک بالش آتا ہے تو میں اس کے طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، وَإِنْ أَتَانِي ذِرَاعًا أَتَيْتُهُ بَاعًا، ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک قد آتا ہوں، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، چل کے آتا ہے میری طرف تو لپک کر کے میں اس تک پہنچ جاتا ہوں۔ آخرت کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت سے ہمارا جو تعلق ہے بہت مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کو یاد کریں کثرت سے، اور اس کے ساتھ ساتھ موت کی یاد، آخرت کی تیاری کے لیے موت کی یاد ضروری۔ اکثر ذکر حاذب اللذات، لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کا نصف حصہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اہتمام کیا کہ میں کہیں جاگ نہ جاؤں، دھیرے سے اٹھے، دروازہ تھوڑا سا کھولا اور نکل کر کے دروازہ بند کر دیا، اور آپ چلے، میں جاگ رہی تھی، میں بھی پیچھے پیچھے میں بولی۔ اب دیکھیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے وہ حضرت عائشہ کا حجرہ وہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں سے جنت البقیع کا جو فاصلہ آپ دیکھیے، اس وقت کنکر، پتھر، گڈھے، کیچڑ سب ہوا کرتے تھے۔ نصف شب کے بعد وہ ہستی جس سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے یہ، وہ ہستی معصوم عن الخطا آدھی رات کو اپنے حجرے سے نکل کر کے چلتی چلی جا رہی ہے، اور جنت البقیع میں قبرستان میں کھڑے ہو کر کے داڑھی پکڑ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک ڈسٹنس کے ساتھ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گئی، اور جب وہاں آہٹ محسوس ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا اور کہا عائشہ تمہیں، لمبی حدیث ہے۔ قبروں کی زیارت، بسا اوقات تو ہم جنازہ کی نماز ہی پڑھنے نہیں پہنچ پاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا نا، الا فزوروها فإنها تذکر الآخرة، تم قبروں کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ یہ تمہیں آخرت یاد دلانے والی چیز ہے۔ شیخ کچھ پڑھا رہے تھے، دید عبرت ہونی چاہیے، ہمیشہ آدمی آخرت کی طرف اس کی کمپاس کی جو کی سوئی ہے وہ ہمیشہ نارتھ پول ہوتی ہے، ہماری جو کمپاس کی سوئی ہے ہماری وہ پھر آخرت کی طرف ہونی چاہیے، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، اٹھ رہے ہوں، بیٹھ رہے ہوں، مطالعہ کر رہے ہوں، روزی روٹی تلاش کر رہے ہوں، اپنے بچوں میں ہوں، ہمیشہ ہمارے دل و دماغ میں ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ آخرت طاری رہنا چاہیے۔ تو فرمایا گیا کہ شیخ پڑھا رہے تھے تو پہلے تو دیا ہوتا تھا نا، تیل ڈال کر کے اس میں کپڑے کی بتی لگا کر کے اس میں چراغ جلایا جاتا تھا، اور اس میں تیل ختم ہو گیا، بجھ گیا، جلدی سے لوگوں نے اس میں تیل ڈالا اور جلایا، تھوڑا لگا ہوگا 2-4 منٹ، یہ پرانی باتیں ہیں۔ یہ اتنے دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ جب اجالا ہوا تو شیخ صاحب کی داڑھی تر ہے، یعنی وہ استاد محترم کی، شاگردوں کی بڑے عالم تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہو گیا، یہ آپ کو کسی بچھو وغیرہ تو نہیں کاٹ لیا؟ انہوں نے کہا کوئی بیٹو کوئی بات، کہانی بتائیے حضرت کیا ہوا، آپ کو کیوں رونے لگے اتنا؟ تو انہوں نے کہا بیٹو جب اندھیرا ہوا تو مجھے قبر کی یاد آ، کتنی جگہ اندھیرا کتنا ہمارے زندگیوں میں ہوتا ہے، کتنی لائٹ جاتی ہے، کتنے حالات ہوتے ہیں، آخرت کے سلسلے میں کبھی ہم کو یاد آتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو زار و قطار روتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ آپ کبھی اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہو کر روتے۔ تو حضرت عثمان فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آدمی جنتی ہے کہ جہنمی۔ قبروں کی زیارت، نان اسٹاپ بولنے والے، بہت لمبی لمبی تحریریں لکھنے والے، لوگوں کے مسائل حل کرنے والے، بہت اچھے منتظم، اور وہ جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی، وہ قبرستان میں آرام کرنے۔ میں تو خود اپنے سے بھی کہتا ہوں، اپنے ساتھیوں سے بھی، اور عام طور پر میں دیہات میں بھی خطبے جمعہ دیتا ہوں، میں اپنے دیہاتی بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھو ہمارا جو ہمارے خاندان میں، آپ چھوڑ دو میرے اپنے خاندان میں، میرے دادا کے کون دادا تھے مجھے یاد،
اور میرا جو پوتا ہوگا ہے وہ میرے پوتے کا پوتا جو ہوگا وہ ولی اللہ سے بھی پوچھے. سب قبروں میں آرام کر رہے ہیں. جنت کی کھڑکی کھلی ہوگی یا روضۃ من ریاض الجنہ حفرۃ من حفر النار. وقت ختم ہو گیا ہے. جواب دہی کا احساس. آخرت کی تیاری میں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ہمارے پاس جواب دہی کا احساس ہو. ہر کام اس لیے ہم کر رہے ہوں کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوں, رک رہے ہوں تو اس لیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے. فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة. اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا جو احساس ہے وہ بہت بڑی بات ہے. لوگوں کے بندگان خدا کے کام آنا چاہیے. یتیموں کی خبرگیری کرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا. یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ بڑھیا برتاؤ کرنے والا کل مجاہد فی سبیل اللہ. اور آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندے قیامت کے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ وہ بھوکا تھا, میں پیاسا تھا, تو نے جو پانی نہیں پلایا, کھانا نہیں کھلایا. تو جب کوئی آدمی کسی ضرورت مند کے پاس اس کی ضرورت پورا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کو ہوتا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. من ستر عبدا سترہ اللہ یوم القیامہ. کسی کی مدد کرنا تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا قیامت کے دن. کسی کا پردہ پوشی کیا تو اللہ رب العزت پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں دوستوں اور ساتھیوں جو بہت ہی لمبا عنوان چاہتی ہیں, لمبا وقت چاہتی ہیں. آخرت کے لیے یکسو ہونا اور پورے دنیا کے جو اعمال ہیں وہ اس کو بھی رخ بنا دینا آخرت. دنیا ہمارے قدموں پہ ہو, ہماری نظر آخرت پر ہو, اور جو کچھ بھی کام ہم کر رہے ہیں اس میں ریاکاری بالکل نہ ہو, اللہ کے لیے کام کر رہے ہوں, وہی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے, اسی پر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. من کان ہمہ الآخرہ, جس کی زندگی کا مقصد ہی آخرت ہوگا, جعل اللہ غناہ فی قلبہ, اللہ رب العزت بے نیازی, اطمینان قلبی, سکون اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور دنیا جہان سے بے نیاز ہو جاتا ہے. ایسے لوگ اہل اللہ ہو جاتے ہیں. اللہ اس کرۂ ارض پر کچھ ایسے بندے ہیں جو اللہ رب العزت کے چنندہ بندے ہیں. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان مندوں میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے, عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. اللہ